نہ کہوں کہ کائنات کی ساری نعمتیں کم ہیں، میرے مصطفیٰ جو اس دنیا میں تشریف لائے اس سے بڑی تو کوئی نعمت ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، میرے نبی کے صحابہ مسجد میں بیٹھے تھے، ایک گروہ بنایا ہوا تھا، محفل سجائی ہوئی تھی، میرے نبی کے صحابہ بیٹھے تھے۔ ایک میرے مصطفیٰ کے غلام ایک صحابی بولے کہ یار دیکھو تو صحیح، حضرت آدم کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا تھا کہ پوری کائنات کے لوگوں کے باپ بنے، وہ صفی اللہ بنے، اللہ نے وہ مقام دیا کہ وہ جنت میں رہتے تھے، اللہ نے انہیں وہ مقام دیا کہ وہ انسانیت کے باپ ٹھہرے، صفی اللہ ٹھہرے۔ دوسرے بولے یار حضرت آدم کا مقام بھی وراء الورا ہے، مگر ذرا یہ تو دیکھ کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے مقام کیا دیا، اسے کلیم اللہ بنایا، جب ان کا جی چاہتا وہ کوہ طور پہ جا کے اللہ سے کلام کرتے تھے، یار کلیم ہی کتنے شان والے تھے۔ وہ خاموش ہوئے۔ دوسرے صحابی رسول بولے یار واقعی حضرت آدم صفی اللہ ٹھہرے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ٹھہرے، مگر حضرت ابراہیم کی شان تو دیکھو ذرا، اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا کہ اللہ نے انہیں خلیل اللہ بنایا، اللہ نے اپنا دوست بنایا۔ حضرت ابراہیم اللہ سے جو جو مانگتے جاتے اللہ عطا کرتا جاتا، اور پھر کلیم کا مقام یہ کہ اللہ نے جو مانگا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بھی عطا کیا، اللہ نے بیٹا مانگا تو ابراہیم نے گلے پہ چھری چلا دی۔ دوسرے صحابی رسول بولے یار یہ میرے نبی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے کم مقام رکھتے تھے، اتنے میں آپ کے اور میرے کریم آقا در یتیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ مسجد میں داخل ہوئے، میرے حضور کے احترام میں صحابہ کھڑے ہو گئے۔ میرے سرکار نے فرمایا میرے غلاموں کیا تذکرہ چل رہا تھا، کیا باتیں ہو رہی تھی، کیا محفل سجائی ہوئی تھی؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ایک صحابی نے کہا کہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، دوسرے نے کہا آدم صفی اللہ ہیں، تیسرے نے کہا موسیٰ کلیم اللہ ہیں۔ کیا مقام اللہ نے نبیوں کو عطا کیا؟ نوح نجی اللہ ہیں۔ کیا مقام اللہ نے دیا کہ طوفان برپا ہوا، مگر حضرت نوح کی کشتی پہ جو سوار ہوا وہ بچ گیا، باقی سب غرق ہو گئے۔ کیا مقام تھا نبیوں کا؟ تو آپ کے اور میرے کریم آقا نے فرمایا اب سنو، میرے مصطفیٰ کی نعت بیان کرنا، آمنہ کے لال کی عظمت اور شان کو بیان کرنا، یہ کسی عام آدمی کے بس کی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ مقام میرے مصطفیٰ کا صحابہ بھی بیان کرتے تھے، میرے حضور خود بھی فرماتے تھے کہ اللہ نے تمہارے نبی کو مقام کیا عطا فرمایا۔ میرے حضور نے فرمایا میرے غلاموں تم سچ کہہ رہے ہو کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، مقام دیا، آدم کو صفی اللہ بنایا، مقام عطا کیا، نوح کو نجی اللہ بنایا، مقام عطا کیا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، مقام عطا کیا، مگر سنو اللہ نے سارے نبیوں کو مقام اور شان عطا فرمائی، پر جتنا مقام تمہارے نبی کو اللہ نے عطا کیا اتنا کسی نبی کو نہیں دیا۔ فرمایا آدم صفی اللہ ہے، مقام وراء الورا ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، مقام وراء الورا ہے، اور سن لو نوح نجی اللہ ہے، مقام وراء الورا ہے، مگر سنو محمد رسول اللہ ہے، اللہ نے جو ان کو مقام عطا فرمایا ہے اتنا مقام کسی کو عطا نہیں فرمایا ہے۔ اور اس نبی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، فرمایا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور تشریف لائے، اور اس نور کی جب آمد ہوئی تو پوری کائنات میں روشنیاں پھیل گئی۔ جب اس نور کی اس جہان پہ آمد ہوئی تو اللہ رب العزت نے ان عورتوں کو مقام عطا کیا جنہیں لوگ زندہ دفن کر کے بازاروں میں بیچ کے مان کیا کرتے تھے۔ اللہ نے مقام مصطفیٰ کے صدقے، نور مصطفیٰ کے صدقے مقام یہ دیا کہ وہ عورت جس کو اوقاز کے میلے پہ بیچا جاتا تھا، اللہ نے اس کے قدموں میں مصطفیٰ کے صدقے جنت رکھ دی۔ جس بیٹی کو لوگ زندہ دفن کرتے تھے اس بیٹی کو گھر کے لیے، دہلیز کے لیے رحمت بنا دیا میرے مصطفیٰ کے صدقے میں۔ پھر کیوں نہ کہوں میں یہ بات پھر کہ اللہ نے جس نور کے صدقے کائنات بنائی، ہمیں اس نور نبی کا امتی بنایا۔ اس بات پہ امت جتنا اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے۔ آؤ سنو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے آقا
इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ। हुजूर ने सुर्ख हुल्ला मुबारक पहना हुआ था, सुर्ख चादर ऊपर लपेटी हुई थी। मेरे मुस्तफ़ा चेहरा मुबारक को खोल के बैठे थे। कहते हैं कि रात का वक्त था, 14वीं का चांद आसमान पे चमक रहा था। एक तरफ मैंने निगाह उठाई, 14वीं के चांद को आसमान पे चमकता हुआ देखा। फिर निगाह उठाई, मुस्तफ़ा के चेहरे पे वद्दुहा के चेहरा को देखा। फिर उधर मैंने चमकते हुए 14वीं के चांद को देखा। फरमाया एक निगाह में मुस्तफ़ा के चेहरे वद्दुहा को देखता, फिर एक निगाह मैं 14वीं के चांद को देखता। मैंने दिल में ये ख्याल किया तो आज तो ये फैसला करता हूँ कि चांद ज़्यादा हसीन है या मेरे मुस्तफ़ा का चेहरा ज़्यादा हसीन है। आज ये फैसला करूँगा, आज ज़मीर से ये बात पूछूंगा कि मुस्तफ़ा का चेहरा ज़्यादा हसीन है या कि आसमान का 14वीं का चांद ज़्यादा हसीन है। तूने और मैंने तो मुस्तफ़ा के चेहरे वद्दुहा को नहीं देखा, चांद को तो देखा है ना, चांद की चमकार को तो देखा है ना। जब 14वीं का चांद जोबन पे होता है तो ज़मीन पे रेंगने वाली चींटियां भी नजर आती हैं। चांद आसमानों पे चमकता है, उसकी रोशनी इतनी कि ज़मीन पे चलने वाली चींटियां तुझे और मुझे नजर आती हैं। अंदाज़ा लगाओ ज़रा, ये जो इतना हसीन चांद है, क्या हज़रत जाबिर ने ये फैसला तो किया होगा कि चांद आसमान का हसीन है या ज़मीन का ज़्यादा हसीन है? क्या चेहरा वद्दुहा ज़्यादा हसीन है या 14वीं का चांद ज़्यादा हसीन है? तो हज़रत जाबिर फरमाते हैं, जब मैंने एक निगाह चेहरे वद्दुहा पे डाली, दूसरी निगाह मैंने आसमान के चांद पे डाली, जब 2-3 मरतबा ये बार बार मैंने देखा, आखिर मेरे ज़मीर ने ये फैसला कर सुनाया कि जो आसमान पे चमकने वाला चांद है उस पे तो दाग है, मेरे मुस्तफ़ा का चेहरा साफ है। शायर ने इसकी तर्जमानी की कि चांद से तशबीह दूं मेरे मुस्तफ़ा को, कहता है बराबरी चांद के साथ करूं, चांद के साथ तशबीह दूं, चांद से तशबीह दूं, भला ये भी कोई इंसाफ है? चांद पे तो दाग है, मुस्तफ़ा का चेहरा साफ है। आप जरा 14वीं का चांद देखिएगा, चमकता है, रोशन होता है, उसकी चमकार से जमीन पे चलने वाली चींटियां नजर आती हैं, जर्रे जर्रे चमकते दिखाई देते हैं। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि वो चांद इतना हसीन नहीं था, चांद के ऊपर दाग थे। कभी रात को देखना, 14वीं का चांद जब चमक रहा हो, उसके ऊपर आपको धब्बे नजर आएंगे। ये हमारी बूढ़ी माएँ, ये दादियाँ, ये बाबे अक्सर कहा करते हैं कि चांद के ऊपर एक बूढ़ी बैठी है जो चरखा काटती है। यार ये उनकी बात अपनी जगह, ये उनका अपना इश्क है, उनके इश्क की बात है। चांद पे धब्बे तो नजर आए बाबे को भी, बूढ़ी अम्मा को भी नजर आए। चांद पे धब्बे तो हर किसी ने देखे, चांद पे काले दाग तो हर किसी ने देखे। मेरे मुस्तफ़ा के चेहरे को जिसने देखा उसने यही कहा कि चांद से तशबीह दूं, ये भी भला कोई इंसाफ है? चांद पे तो दाग हैं, मुस्तफ़ा का चेहरा साफ है। और वो नूर, मेरे मुस्तफ़ा का नूर, एक शायर ने तर्जमानी की, कहते हैं कि तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। अगर ये बात सुन के खुशी हो रही है कि हम उस नूर के उम्मती हैं, उस करीम के उम्मती हैं जिसके सदके अल्लाह ने कायनात बनाई, अगर आपको इस बात पे नाज है तो हाथों को उठा के सुनाए ना जरा सुभान अल्लाह। तो है ने नूर तेरा सब घराना नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अगर इमाम हसन को देखो तो नूर नजर आंदे, इमाम हुसैन को देखो तो नूर नजर आंदे, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सैयदा खातून जन्नत सैयदा फातिमा को देखो तो नूर नजर आंदे। ओ मियां मेरे मुस्तफा दे घराने दे अंदर हर हर बच्चा नूर वाला है। वत शायर ने आख्या कि तू है ने नूर तेरा सब
گھرانہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ حضرت جبرائیل امین ایک دن میرے مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب جبرائیل کون ہیں؟ جبرائیل وہ عظمت والے فرشتے ہیں جو تمام آسمانی ملائکہ کے امام ہیں، تمام فرشتوں کے استاد ہیں، تمام نبیوں پہ اللہ کی وحی لے کے آنے والا جبرائیل ہے، تمام کتابوں کا حافظ جبرائیل ہے، تمام صحیفوں کا حافظ جبرائیل ہے۔ وہ عظمت والا فرشتہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میرے حضور نے پوچھا، فرمایا جبرائیل آج یہ تو بتا تیری عمر کتنی ہے، تیری حیاتی کتنی ہے، تو نے کتنی زندگی بسر کی ہے؟ اب جبرائیل سے میرے مصطفیٰ نے پوچھا تیری عمر کتنی ہے؟ تو جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری عمر اتنی طویل ہے، اتنی لمبی ہے کہ اس کا اندازہ کوئی نہیں، مجھے کوئی کریکٹ فنگر یاد نہیں کہ میری عمر کتنی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا کوئی نشانی بتا، کوئی بات تجھے یاد ہے جس سے تیری عمر کا اندازہ لگایا جا سکے؟ جبرائیل عرض کرتے ہیں جی یا رسول اللہ، یہ حدیث ہے، صحیح حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ میرے حضور کی بارگاہ میں جبرائیل حاضر ہیں اور میرے حضور پوچھ رہے ہیں، فرمایا جبرائیل بتاؤ تیری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل عرض کرتے ہیں عمر کو تو پتہ نہیں ہے، پر ایک بات مجھے یاد ہے، اس سے اندازہ لگائیں میری عمر کتنی بنتی ہے۔ عمر کی طوالت، عمر کی لمبائی اتنی ہے کہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، دنوں میں، مہینوں میں، سالوں میں، صدیوں میں اسے گنا نہیں جا سکتا۔ میرے حضور نے فرمایا جبرائیل بتا تو ذرا۔ جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ایک بات یاد ہے، میری پیدائش جب ہوئی تھی، مجھے جب اللہ نے بنایا تھا، تخلیق فرمایا تھا، تو میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تھی تو میں نے ایک ستارہ چمکتا ہوا دیکھا تھا، میں نے ایک ستارہ چمکتا ہوا دیکھا تھا، ایک نورانی ستارہ میں نے آسمانوں پہ دیکھا تھا۔ میرے حضور نے فرمایا وہ ستارہ کب کب طلوع ہوتا اور تو نے کتنی بار دیکھا؟ جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ چمکتا تھا، اور میں نے اس ستارے کو اپنی حیاتی میں، اپنی عمر میں، اپنی زندگی میں 72,000 چمکتا ہوا دیکھا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا وہ ستارہ جو 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا تو نے اسے 72,000 دیکھا ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا بڑی لمبی عمر ہے، 70,000 سال کے بعد وہ چمکنے والا ستارہ 72,000 مرتبہ جبرائیل امین دیکھ چکے۔ اب عمر کا اندازہ لگاؤ کتنی بنتی ہے، کتنی صدیوں میں بنتی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا آج اگر وہ ستارہ تجھے نظر آ جائے جبرائیل کیا تو اس کی پہچان کر لے گا؟ یا رسول اللہ جس ستارے کو 72,000 مرتبہ جبرائیل نے دیکھا ہو اس کی پہچان نہ ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے حافظہ اتنا عطا کیا ہے کہ وہ وہاں سے کلام دیتا ہے، زمین پہ آ کے تیرے نبیوں کو یاد کرواتا ہوں۔ یا رسول اللہ اللہ نے حافظہ اتنا دیا ہے کہ میں اگر چاہوں تو میں تمام درختوں کے پتے گن سناؤں۔ اللہ نے حافظہ اتنا دیا ہے اگر میں چاہوں تو زمین کے مٹی کے ذرے گن سناؤں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اچھا پھر دیکھ وہ ستارہ تجھے دکھاتا ہوں، پہچان کر کے دکھا کیا وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ ہاں بات اتنی ہوئی، میرے حضور نے اپنے چہرہ والضحیٰ سے وہ پردے اتارے جو اللہ نے نور مصطفیٰ پہ، چہرہ والضحیٰ پہ نورانی پردے ڈالے تھے۔ میرے حضور نے اپنے چہرہ والضحیٰ سے وہ پردے اتارے۔ جبرائیل کہتا ہے سبحان اللہ یا رسول اللہ یہ وہی ستارہ ہے جو 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، اور جبرائیل نے 72,000 دیکھا، یہ وہی تو ستارہ ہے جو مصطفیٰ کے چہرے پہ چمکتا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، ذرہ ذرہ نور ہے اور بہتا بہتا نور ہے۔ جس وقت تیرے اور میرے کریم آقا کی
ولادت باسعادت ہوئی. جب حضور نے اس زمین پہ قدم مبارک رکھا نا تو اللہ رب العزت نے جو انعام فرمایا. اب بات کو ختم کرنے لگا ہوں، وقت ہو چکا ہے. اب سنیے اور اس بات پہ ناز کیجئے کہ اللہ رب العزت نے کتنا بڑا کرم فرمایا کہ اس نبی کا امتی بنایا جس کے صدقے کائنات میں نور بانٹا گیا، جس کے صدقے زمین کو طہارت عطا کی گئی، جس کے صدقے زمین کو پاکیزہ کیا گیا. اٹھا کے دیکھیں کتابیں تاریخ کی، سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، کتب حدیث اٹھا کے دیکھیں، آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے. اللہ رب العزت نے 1,00,000 کم و بیش 24,000 نبی اور رسول اس دنیا پہ مبعوث فرمائے. تمام نبیوں کو شریعت عطا کی، ان کی جو امتیں تھیں اس شریعت پہ عمل پیرا ہوتی تھی. ہر نبی کے لیے یہ اصول تھا، یہ ضابطہ اور قانون تھا. اگر وہ اللہ کی جناب میں سجدہ کرنا چاہتے تھے، جب وقت سجدہ ہوتا وہ اللہ کی جناب میں جب اپنی پیشانی جھکانا چاہتے تھے تو انہیں خاص عبادت گاہ میں جانا پڑتا تھا. ان کی خاص مسجد ہوتی، عبادت گاہ ہوتی، اس میں جاتے وہ عبادت کرتے، نماز پڑھتے، سجدہ کرتے تو قبول ہوتا. اگر وہ عبادت گاہ میں نہ جا سکتے تو عبادت گاہ کی مٹی نیچے رکھنا ضروری تھا. ہر جگہ سجدہ نہیں کر سکتے تھے، اجازت نہیں تھی، زمین کا ذرہ ذرہ پاک نہیں تھا. نماز پڑھنے کے لیے آپ کو پتہ ہے جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، لباس کا پاک ہونا ضروری ہے، جسم کا پاک ہونا ضروری ہے. جب اجازت نہ تھی کہ جگہ جگہ تم سجدہ کر پاؤ، عبادت گاہ کی مٹی ضروری تھی لانا. مگر میرے مصطفیٰ کی امت کے لیے کیا یہ ضروری ہے؟ اگر نماز کا وقت ہو جائے، تم جنگل میں ہو، خشک ٹیلے پہ کھڑے ہو، نماز کا وقت ہو گیا، وضو کر کے رب کی جناب میں اپنی محبتوں کی خراج پیش کرنا چاہتے ہو تو کیا مسجد جاؤ؟ نہیں، فرمایا وہیں پہ سجدہ کرو قبلہ کی طرف رخ کر کے، اللہ قبول فرمائے گا. یار یہ زمین کا ذرہ ذرہ اللہ نے کب پاک کیا تھا؟ میرے نبی کی حدیث ہے، فرمایا جب اللہ کے نبی نے اس زمین پہ قدم رکھا تھا تو سب سے پہلے اللہ نے مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے پہلا انعام یہ فرمایا، پوری روئے زمین کو پاک اور مسجد بنا دیا. اب جس جگہ تم چاہو ظاہری طور پہ پاکیزہ زمین کو دیکھو، سجدہ کرو، عبادت ہی عبادت ہے. یار میرے مصطفیٰ کے صدقے اللہ نے تیرے میرے پہ کتنے انعام کیے ہیں. اے امتی، کبھی تو نے بھی سوچا جس نبی کا تو امتی ہے اس نبی نے رو رو کے تیرے میرے لیے دعائیں کی. 3 دن اور 3 راتیں میرے حضور غاروں میں تنہائی میں بھوکے اور پیاسے رو رو کے سر سجدے میں رکھ کے اپنی گناہگار امت کی بخشش کا سوال کرتے تھے. رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی. یار وہ کتنے کریم کہ دنیا پہ آئے تو لب ہلتے پائے گئے، آواز یہی تھی، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی. اور جب میرے حضور اس دنیا سے رخصت فرمانے لگے، پردہ حضور فرمانے لگے تو حضرت علی پاک فرماتے ہیں میرے نبی کے صحابہ پاس تھے، میرے حضور کے لب مبارک ہل رہے تھے، ہم نے کان قریب کیے تو آواز یہی آ رہی تھی، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی. اے میرے نبی کے غلاموں، میرے حضور دنیا پہ آئے تو امت کی فکر، دنیا سے جانے لگے تو امت کی فکر. اے امتی، کیا تجھے بھی نبی کی فکر ہے یا نہیں ہے؟ ہائے نماز کا وقت ہوتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میرے نبی کے غلاموں، اگر تو اور میں نماز پڑھ کے اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا نہیں کرتے تو بتاؤ ہم نے نبی سے کیا وفا کی؟ میرے نبی نے فرمایا کسی کا حق نہ کھاؤ. آج ہم کسی کا حق کھا کے بیٹھے، ظالم بن کے بیٹھے، بتاؤ ہم نے نبی سے کیا وفا کی؟ میرے نبی نے تو فرمایا بڑوں کی عزت کرو. آج چوراہے پہ جوان کھڑا بابے کو دھکے دیتا ہے، بتاؤ تو صحیح نبی سے کیا وفا کی؟ میرے حضور نے فرمایا بیٹی گھر کے لیے رحمت ہے، آج بیٹی پیدا ہو لوگ افسوس کرتے ہیں، بتاؤ نبی سے ہم نے کیا وفا کی؟ میرے حضور کے غلاموں، آؤ میرے نبی سے وفا کرو. میرے نبی سے وفا یہ ہے، میرے حضور جیسے چاہتے ہیں امتی زندگی گزارے، اپنی زندگی ویسے گزار. میرے حضور چاہتے ہیں میرے امتی کی زبان پہ گالی گلوچ نہ ہو، کسی کا گلہ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، غیبت نہ ہو، کیا ہو اللہ کا ذکر ہو، تو اپنی زبانوں پہ اللہ کا ذکر جاری کر دو. میرے نبی چاہتے ہیں میرے امتی کے کانوں میں گانوں کی آواز نہ جائے. فرمایا جو گانے سنتا ہے
शीशा पिघला के उसके कानों में डाला जाएगा। जवानों, आज मोबाइलों पे सारा दिन गाने सुनते हो, मेरे नबी ने तो मना फरमाया। आज अगर तू रुक गया तो इसका मतलब है तू नबी से वफा कर रहा है। अगर तू गाने सुन के, फिल्में देख के अपनी आंखें गंदी करता है, अगर औरों की बहन बेटी की इज्जत का मंदा सोच के अगर तू अपनी हवस पूरी करता है, तो फिर सोच जरा, जिस नबी ने तेरे लिए रो रो के बख्शिश की दुआ की थी, कल बरोज़ माशर उसके सामने मुंह कौन सा लेके जाएगा। अब जब मैदान माशर लगा होगा, अल्लाह फरमाएगा हबीब मकाम महमूद पे फायज हो जाओ, और जिस जिस तरफ तुम इशारा करोगे, जिस तरफ महबूब तेरी उंगली होगी, तेरी उंगल का इशारा जिस तरफ होगा, वो जन्नती बनता चला जाएगा। यार, अगर तू में बेनमाजी मर गए, तू में शराबी मर गए, तू में जानी मर गए, तू में किसी का हक मार के मर गए, तो बताओ नबी बख्शिश का सवाल करेंगे तेरे मेरे लिए? हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, मेरी बरादरी के लोग बैठे हो, मेरे इलाके के लोग बैठे हो, जवान बैठे हो, बुजुर्ग बैठे हो, अपनी जिंदगियों के रुख बदल लो। मर जाना है, मुंह पे मट्टी आ जानी है। कल ही हमने जनाजा पढ़ा एक जवान का, वो भी मेरे जैसा जवान था, कड़कती जवानी छोड़ के वो चला गया। मैंने और आपने भी जाना है। मर के जाओ तो इस हाल में कि कब्र में पहुंचो तो मेरे हुजूर फरमाए, फरिश्तों छोड़ दो मेरा गुलाम आया है। बस अल्लाह मुझे और आपको अपनी ज़िंदगियां हसीन बनाने की तौफीक दे। आज से वादा करो 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। आज से वादा करो किसी के साथ जुल्म ज़्यादती नहीं करेंगे। मेरी बरादरी में, मेरे इलाके में आज जुल्म सितम इस कदर है कि किसी की कदर नहीं की, किसी का हया कोई नहीं है। जुल्म ज़्यादती, झगड़े झेड़े हर तरफ हैं। हर तरफ फिज़ा इतनी आलूदा हो चुकी है कि जुल्म और सितम के पहाड़ गिराए जा रहे हैं। छोटे बड़े की कोई कदर नहीं है। आओ एक जगह बैठ के जिस जिसकी जो जो लड़ाइयाँ हैं छोड़ दो, एक उम्मत बन के जियो। फिर कवारियत को छोड़ दो, ये बरादरियों के झेड़े छोड़ दो, ये बन्ने ज़मीन के रोले छोड़ दो। आओ उम्मत बन के मुत्तहिद हो के इत्तेफाक के साथ सुलह वाली ज़िंदगी गुजारो। अल्लाह करीम हम सबको